آپ کے اور علی امین صاحب کے تعلق کو لے کے بہت بات کی جاتی ہے کہ ذرا کچھ خلش رہی، تو اب معاملہ بہتر ہے؟ نہیں، علی امین صاحب سے میرا کوئی تعلق کا ایشو نہیں، اختلاف رہتا ہے، اور آپ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میرا صرف اختلاف علی امین صاحب سے نہیں ہوتا، میرا تو خان صاحب سے بھی، جب پی ایم تھے اس ٹائم بھی اختلاف رہتا تھا، اور میں کھل کے بات کرنے والا بندہ ہوں، تو اس وجہ سے تو یہ اختلاف ہماری اختلاف رائے ہوتی ہے، اور میں اکثر اس کو پی ٹی آئی جو ہے میں جمہوریت کا حسن بھی کہتا ہوں اور پی ٹی آئی کا حسن کہتا ہوں کہ باقی پارٹیوں میں یہ روایات نہیں ہے کہ وہاں اختلاف رائے رکھ سکتے، کہ میں اکثر میں کہتا ہوں کہ ہم سیاسی ورکر ہے اور وہ سیاسی نوکر ہے، تو اس میں فرق ہوتا ہے دوسری پارٹیوں میں اور ہم میں۔ تو ہاں البتہ اس پہ بات ہو سکتی کہ کس فورم پہ آپ نے اختلاف رکھنا ہے، تو اس پہ کوئی ایشو پہ اختلاف رہتا ہے، پارٹی کے جھنڈے تلے عمران خان کی قیادت میں ہم اکٹھے ہیں، اور پہلے بھی اختلاف میرا تھا، لیکن جب بھی خان صاحب نے حکم دیا تو علی امین صاحب کی قیادت میں ہر احتجاج میں ہر ریلی میں اس کے ساتھ رہا۔ اور سر اب تو آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ظاہر ہے یہ بڑی منفرد کمیٹی ہے اس اعتبار سے کہ اس میں جو معاملہ زیر بحث آتے ہیں تو اور چیئرمین کو کے بڑے پاورز ہوتے ہیں، توشہ خانہ ہو یا کچھ کئی ریکارڈ تک آپ کو رسائی ہو سکتی ہے، تو آپ اپنے طور پہ یعنی جو گورنمنٹ چل رہی ہو اس کے جو معاملات ہوں اس پہ تو رسائی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے اور ریکارڈ پر بھی ہوتی ہیں، تو توشہ خانہ ہو یا اور کچھ ہو، وہ آپ اپنے سارے پاورز استعمال کر کے اس گورنمنٹ کو جہاں جہاں کٹہرے میں لایا جا سکتا ہوگا وہ لائیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری بھی یہ ہے، میں اس طرح صرف نہیں کہ میں حکومت کو لیں گے، جو ہماری حکومت میں بھی اگر کچھ غلط ہوا ہے، کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس لیے ہوں کہ میں صاف سیاست پہ یقین رکھتا ہوں، کرپشن سے پاک سیاست پہ یقین رکھتا ہوں، تو چاہے میرے پارٹی سے وابستگی میرے انشاءاللہ راستے میں رکاوٹ نہیں رہے گی، چاہے پی ٹی آئی کے سامنے کوئی غلط ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا بھی احتساب کروں گا، اور چاہے اس حکومت میں ہو یا اس سے آگے حکومت ہو، جس کی حکومت میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی جو ہے پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں کہ کسی کو نہ رکاوٹ بننے دوں گا اور نہ رکاوٹ کو میں خود بنوں گا، چاہے اس کی کسی کے ساتھ تعلق ہے، کوئی تعلق جو ہے میں انشاءاللہ جو ذمہ داری ہے اس کے راستے میں نہیں آئے گی۔ سر یہ ایک تجزیہ یہ بھی ہوا، آپ بتائیے آپ کی نامزدگی پہ، کہ بھائی یہ یعنی ایک پل بنیں گے، یعنی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی نا کہ جنید صاحب کا اس طرح نامزد ہو جانا کہ وہی گورنمنٹ جسے آپ نے بھی کہا جو وقاص صاحب پہ مان ہی نہیں رہی تھی وہ جنید صاحب پہ مان گئی، تو یہ اصل میں ایک سرٹن لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب جنید صاحب ایک برج بنیں گے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ، اور کسی نہ کسی لیول پر یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ یہ ایک بڑے سینئر تجزیہ کار نے، کچھ اور لوگوں نے یہ بات کہی، یہ ہے معاملہ ایسا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو میرا کبھی رابطہ نہیں ہوا، بلکہ پتہ نہیں وہ 9 مئی کے بعد مجھے بھی اتنی بھی تانوں میں لوگ مختلف شکایتیں کرتے ہیں، تو کبھی میرا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا، اور میں اچھی بات ہے اگر اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرے، یہ ہمارے ادارے ہیں، مجھے کوئی شرم نہیں آتی اس پہ کہ میں اپنے اداروں سے بات کروں، یہی میرے ادارے ہیں، میں نہ رام استاد یا کسی اور سے تو بات نہیں کروں گا، تو اگر اپنے اداروں سے میں بات کروں اور اسے یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو میں تو اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا کہ آپ اور لوگوں کے درمیان فاصلے بڑے ہیں اور یہ فاصلے کم ہونے چاہیے، تو اس میں اگر میں کردار ادا کروں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی، میں بالکل ادا کرنے کو تیار ہوں اگر کسی سے رابطہ ہو با مقصد بات کرنے کو، اور ایسی بات جو ہمیں بھی قابل قبول ہو، درمیان کا راستہ نکلے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو خوشی ہوگی اگر اسٹیبلش نے مجھ سے اس معاملے میں بات کی، اور یہ میں کھل کے کہتا ہوں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے، ہم اس کے ساتھ اکثر ہمیں کہتے ہیں لوگ کہ آپ اس کے ساتھ کیوں، پولیٹیکل لوگوں سے بھی ہم بات کرنے کو تیار ہے، لیکن اگر اس کے پاس اختیار ہو، اگر بے اختیار لوگوں کے ساتھ کسی اور کی طرف، کیونکہ اس کو میں یقین سے ذمہ داری سے یہ بات کر دیتا ہوں، آپ طریقہ آپ ان کے کسی بھی بندے سے پوچھے، اسے یہ حکومت ہی زبردستی سے دی گئی، تو باقی تو چھوڑے، حکومت ہی زبردستی سے دی گئی، تو ایسے بیچاروں کے ساتھ میں کیا بات کروں گا، لیکن بالکل میں اگر اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا تو میں بالکل میں کوئی نہ چھپاؤں گا اور نہ کروں گا، میری خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو تاکہ یہ فاصلے، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ اس سے نہ عمران خان کا نہ ادارے کے سربراہ کا ہوگا، یہ ادارے یہ فیصلے بڑھیں گے تو اس سے نقصان اداروں کا بھی ہوگا، اس ملک کا ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اتنے جو فاصلے بڑے ہیں یہ فاصلے کم ہو۔ اور سر آخری سوال یہ، آپ نے کہا میں تو اپنے لیڈر سے بھی، عمران خان سے بھی میں تو اختلاف کر لیتا ہوں، تو آپ کا یہ نہیں خیال کہ جب طے ہوا تھا، لکھا ہوا طے ہوا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز کے بعد گورنمنٹ جواب دے گی، تو 3-4 دن انتظار کر لیتے، 7 ورکنگ ڈیز ہو جانے دیتے، گورنمنٹ کی بات سن لیتے 28 کو یعنی کہ کل، اور گورنمنٹ کہتی کہ کمیشن نہیں بنا رہا، مذاکرہ ختم کر دیتے، لیکن کم از کم وہ دن تو آ لینے دیتے، 3-4 دن سے کیا فرق پڑ جاتا، آپ کا نہیں خیال؟
نہیں 3-4 دن کا ایشو نہیں تھا. ایشو یہ تھا کہ صاحبزادہ صاحب کے گھر پہ ایک طرف ہمارے ساتھ اس کی مذاکرات تھی اور دوسری طرف اگر یہ رویے ہو کہ وہاں اس کے دارالعلوم پہ چاپے ہو, اس کے گھر پہ چاپے ہو, جو ہمارا اتحادی بھی ہے اور ہمارا اس نے بہت سخت وقت میں ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ دیا ہے. تو اگر حکومت کا رویہ ایک طرف یہ ہو, دوسری طرف ہم پہ FIR کاٹے, دوسری طرف ہمیں پریشرائز کرے, تو اس سے تو یہ میسج حکومت ہمیں دے رہا ہے کہ ہم آپ کو زبردستی آپ سے اپنی شرائط منوائیں گے. تو اگر اسی طرح کا پیغام دے گے تو اس کا ریئیکشن آئے گا. تو ہم تو اگر یہی بات ہم سے منوانی تھی تو پہلے منواتی تھی. تو حکومت کو اور ان اداروں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات منوانے میں ناکام ہو گئے. آپ نے ریاض اتنی جبر کی, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہوا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہوا ہے, بچوں کو چھوڑے ہماری خواتین کے ساتھ جو ہوا ہے, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ہے. تو آج تک ایک خاتون کو آپ لوگ ہمارے نہیں توڑ سکے. تو یہ تصور نہ کرے کہ آپ لوگ ہمیں دبائیں گے, ہمیں پریشرائز کریں گے اور ہم آپ کی بات مانیں گے. اصولوں کی بات مانیں گے, ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. ہر بات جو ہے ہم لچک دکھانے کو تیار ہے, بات سننے کو تیار ہے. لیکن اگر کوئی یہ غلط فہمی میں رہے کہ یار ہم پہ پریشر ڈال کے ہم سے اب کوئی بات منوائے, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. تو سر خلاصہ یہ ہوا جنید صاحب کہ اس کا مطلب وہ جو ایک تلاطم برپا ہو گیا آپ کی نامزدگی پہ, اور پورا ایک تاثر بن گیا کہ جناب خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب سے بہت ناراض ہیں, اس لیے خان صاحب ہم نے ان سے اختیارات واپس لینے کا آغاز کر دیا ہے. پہلے مرحلے میں KPK کی صدارت لے لی ہے, شاید CM KPK بھی نہ رہ سکیں وہ, اور علی امین کا اینٹی جنید کو لے آئیں. آپ ان ساری باتوں کی تردید کرتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں بالکل. میں نے جو ٹویٹ بھی کی, میرے جو مجھے صدارت میں اس کو علی امین صاحب کی بھی انپٹ تھی, شاہ پرمان صاحب کی, آصف خان کی, دونوں سائڈ سے انپٹ لی گئی تھی. اور میرے اور علی امین صاحب کی پہلے بھی ہم نے 9 مئی کے بعد سب سے زیادہ رابطہ کرتا تو میرے اور علی امین صاحب کا تھا, اور سب سے زیادہ ہم نے اکٹھے جو یہ برا وقت گزارا ہم نے اکٹھے گزارا ہے. اسی اختلاف تو میں دور نہیں بولوں گا, ہماری روچی ہے, اختلاف رہتی ہے اور اختلاف کرتے ہیں. لیکن اختلاف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی پارٹی کے خلاف سازشی کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف سازشی, ایسی کوئی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ سر.